قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الغاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے پاس خبر آ گئی غاشیہ کی، قیامت کا ایک نام، چھا جانے والی، یعنی کہ آپ کے پاس اس چھا جانے والی آفت کی خبر آ گئی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس روز جھکے ہوئے ہوں گے ندامت کے مارے۔ عاملۃ ناصبۃ، وہ چہرے کہ جنہوں نے دنیا میں بڑی محنت کی تھی اور بڑے تھکے ہوئے تھے، لیکن بدقسمت محنت بھی کی، تھکے بھی، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پاس نہیں کیا۔ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ داخل ہوں گے دہتی ہوئی آگ میں۔ تسقیٰ من عین آنیہ، اور انہیں پلایا جائے گا ایک ایسے پانی سے، ایسے چشمے کا پانی جو کھول رہا ہوگا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا مگر کانٹوں والی جھاڑیاں۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، ایسا کھانا کہ جو نہ فربا کرے نہ موٹا کرے اور نہ ہی بھوک مٹائے۔ اس کے برعکس وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس روز ہوں گے تر و تازہ۔ لسعیہا راضیہ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اپنی محنتوں پر خوش ہوں گے کہ ہم نے وہ کام کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ بہت پیارا شعر ہے حافظ شیرازی کا کہ حاصل عمر نثار رہ یار کردم، شادم از زندگی خویش کے کار کردم۔ میں نے اپنی زندگی کی کمائی اپنے محبوب کے نقش قدم پر نشاور کر دی، اپنی زندگی میں نے لگا دی اپنے محبوب کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ شادم از زندگی خویش کے کار کردم، میں بہت خوش ہوں اس زندگی سے جو میں نے گزاری، اس لیے کہ میں نے وہ کام کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں ضائع نہیں کیے۔ فی جنت عالیہ، اب وہ جو چہرے ہیں وہ ہوں گے اونچے باغ میں۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں پر کوئی وہ بے مقصد بات، لا یعنی بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اور اس باغ میں ایک چشمہ ہوگا جو جاری ہوگا، بہہ رہا ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس باغ میں تخت ہوں گے اونچے اونچے۔ واکواب موضوعہ، اور آب خورے یا مشروبات پینے والے برتن وہ ہوں گے برابر برابر چنے ہوئے۔ ونمارق مصفوفہ، اور قالین ہوں گے برابر برابر بچھے ہوئے۔ وزرابی مبثوثہ، اور ان پر جا بجا نہالچے ہوں گے بچھے ہوئے، جیسے چاندنیاں ہوتی ہیں ایسے چاندنیاں ان پر ہوں گی بچھی ہوئی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا انعام روز قیامت، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ارے کیا وہ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ اسے کیسے بنایا گیا؟ اپنے اس صحرا کے حوالے سے کتنی مناسبت رکھتا ہے، ہفتے بھر اسے کھانا نہ ملے، اس کے اندر اسٹوریج ہے، اس کے اندر اپنے پانی کا ہفتے بھر کا اسٹوریج ہے۔ کتنی ہی تیز آندھی چلے، گرمی ہو، لو چلے، ریت میں سر دے کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کی آنکھیں، اس پر بال ایسے ہیں کہ آنکھوں میں گردہ جاتا ہی نہیں، قدم اس کے ایسے ہیں کہ ریت کے اوپر دستے ہی نہیں ہے، چلا جاتا۔ تو فرمایا کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو؟ اب ایک عرب اونٹ پر سفر کر رہا ہے اور حد نگاہ تک آسمان ہے،
حد نگاہ تک زمین ہے، پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہا ہے، اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو بھی مشاہدے ہیں اس کے مطابق اس کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ ارے کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو کہ کیسے بنایا گیا؟ شپ آف دی ڈیزرٹ کہلاتا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا دیکھتے نہیں ہیں آسمان کو کیسے بلند کیا گیا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے نصب کر دیے گئے ہیں، گاڑ دیے گئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی ہے۔ فذکر، اے نبی یاد دہانی کرائیے، یاد دہانی کراتے رہیے۔ کیوں؟ انما انت مذکر، بے شک آپ ہیں ہی یاد دہانی کرانے والے، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام ہے یاد دہانی کرانا۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا انہوں نے مانا کہ نہیں مانا، اللہ پوچھے گا آپ نے ان تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ الا من تولی وکفر، سوائے اس کے جس نے رخ پھیرا اور جس نے کفر کیا۔ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اسے عذاب دے گا بڑا عذاب۔ انا الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے۔ ثم انا علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے اوپر ہے ان سے حساب لینا، ہماری ذمہ داری ہے ان سے حساب لینا، ہم ان سے حساب لیں گے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ سورۃ الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب کہ وہ بیت رہی ہو۔ حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کیا عقل رکھنے والوں کے لیے ان قسموں میں کچھ ہے؟ یہ قسمیں کیا خبر دے رہی ہیں؟ ان قسموں سے تمہیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کیا عقل رکھنے والوں کے لیے ان قسموں میں کچھ ہے؟ اب غور کیجئے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے اوقات کی قسمیں کھائی ہیں کہ جو بڑے روحانی اور روح پرور اوقات ہیں، کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض عام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اوقات سے جن کو استفادے کی توفیق دے انہیں بڑا اجر ملتا ہے۔ روزانہ فجر کا وقت، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے قرآن کا خاص اہتمام کرو۔ قرآن فجر کے قرآن پر تو حاضری ہوتی ہے، بڑی تعداد میں فرشتے موجود ہوتے ہیں، رات والے بھی دن والے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں باقاعدگی سے فجر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولیال عشر، 10 راتیں ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، بڑی فضیلت ہے ان دنوں میں روزے رکھنے کی بھی، اور ان دنوں میں راتوں میں ان دنوں کی راتوں میں عبادت کرنے کی بھی 10 راتیں، جبکہ حج کی سرگرمیاں رفتہ رفتہ اپنے عروج کو پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ 9 ذی الحجہ تک ہم روزے رکھ سکتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو روزہ منع ہے۔ حاجی 9 کو بھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ 9 کا دن حاجی کا بڑا اہم ہے، عرفے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس روز وہ روزہ نہ رکھے، پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرے، کھڑے ہو کے دعائیں کرے، قبلہ رخ ہو کر دعائیں کرے۔ تو فرمایا 10 راتوں کی قسم جو ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اللہ ہمیں ان راتوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ والشفع والوتر، رمضان کے آخری عشرے کی قسم جس میں جفت اور طاق کا حساب رکھا جاتا ہے۔ آج طاق رات ہے، امکان ہے کہ شب قدر ہو، اور کل جفت رات ہے، تو فرمایا کہ وہ آخری عشرہ کہ جس میں شب قدر ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں سے درجے میں زیادہ ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ واللیل اذا یسر، اور رات جب کہ وہ بیت رہی ہو، رات کا پچھلا پہر، وہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، پکارتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، کوئی ہے دعا کرنے والا کہ اس کی دعا پوری کروں، کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دوں۔ تو فرمایا یہ ہے وہ اوقات جو کہ روحانی نعمتیں ملنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوقات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدقسمتی سے انسانوں کی اکثریت روحانی نعمتوں کو اہمیت نہیں دیتی، مادی نعمتوں کو اہمیت دیتی ہے۔ جن کے پاس مادی نعمتیں تھیں ان کا انجام کیا ہوا ذرا تاریخ میں دیکھو۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ؟ ارم ذات العماد، جنہوں نے ارم شہر بسایا تھا، اس کے بڑے اونچے اونچے ستون تھے،
قوم عاد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے ستون کے جس کے مانند شہروں میں اس سے پہلے نہیں بنائے گئے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور تمہارے رب نے کیا کیا قوم ثمود کے ساتھ کہ جنہوں نے چٹانوں وادیوں میں چٹانوں کو تراش تراش کے کئی کمروں کے مکان بنائے تھے، آج بھی ان کے مکانات موجود ہیں۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا تھا، جسے احرام مصر اس طرح سے بنائے کہ جیسے پہاڑ والجبال اوتادا، جیسے پہاڑ اللہ نے گاڑ دیے ہیں زمین میں، ایسے اس نے احرام مصر بنائے تھے کہ جو آج بھی زمین میں گڑے ہوئے ہیں میخوں کی طرح۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ تینوں قومیں وہ تھیں کہ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور کثرت سے شہروں میں فساد مچایا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو اے نبی آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک نبی آپ کا رب انتظار میں ہے، مہلت دیتا ہے۔ جیسی مہلت ختم ہوتی ہے سرکش قوموں کو اللہ تعالیٰ ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، تو انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے۔ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا اور مجھے میرے رب نے نعمت دی۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے۔ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے مجھے میرے رب نے ذلیل کر دیا۔ بھائی نعمت کا ملنا عزت نہیں ہے، اور نعمت یا رزق کا تنگ ہونا ذلت نہیں ہے، دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی ہیں۔ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اکرمہ و نعمہ، اس کو عزت دیتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے۔ کیوں؟ آزمائش ہے کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، یہ آزمائش ہے، ذلت نہیں ہے، یہ صبر کا امتحان ہے۔ تو تم نے روپے پیسے کو عزت کی علامت سمجھ لیا کہ میرے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہے، اور اگر جس کے پاس نہیں ہے تم نے سمجھا کہ وہ بیچارہ ذلیل ہو گیا۔ نہیں، نہ وہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، یہ دونوں امتحان کی شکلیں ہیں، ایک شکر کا امتحان ہے، ایک صبر کا امتحان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نعمت پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں مشکلات سے بچائے، لیکن اگر مشکلات آ ہی جائیں تو اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، مال والوں کی عزت کرتے ہو۔ تمہارے نزدیک مادی نعمتیں بہت اہم ہیں۔ فلا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکینوں کو کھانا کھلانے پر زور نہیں دیتے۔ وتاکلون التراث اکلا لما، اور وراثت کا مال تم کھا جاتے ہو سارے کا سارا سمیٹ کر، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، دوسروں کا وراثت میں سے حق مار لیتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما، اور مال سے تم خوب جم کے محبت کرتے ہو، لیکن جو کچھ تم نے جمع کیا ہے، لوٹ مار کر کے تم نے بڑی جائیدادیں بنا لی ہے، وراثت دوسروں کی ہڑپ کر کے تم نے بڑا قبضہ کر لیا ہے جائیدادوں پر اور مختلف نعمتوں پر، ان کی حقیقت کیا ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبکہ زمین کو کوٹ کوٹ کے بالکل برابر کر دیا جائے گا۔ زمین پر جو بھی یہ محل ہیں اور مکانات ہیں اور جائیدادیں ہیں اور کھیت ہیں اور باغات ہیں، وادیاں ہیں، سب کی سب ختم، ملیا میٹ، جبکہ زمین کو کوٹ کوٹ کے بالکل برابر کر دیا جائے گا، فلیٹ میدان بنا دیا جائے گا، تاکہ ایک بڑا اجتماع اس زمین پر ہو سکے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان، وہ سب کے سب میدان حشر میں جمع ہونے ہیں، ان کے لیے زمین کو ہموار کر دیا جائے گا تاکہ بڑا اجتماع منعقد ہو۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور جب زمین کو کوٹ کوٹ کے اجتماع گاہ تیار ہو جائے گی اور تمام لوگوں کو زندہ کر کے اس اجتماع گاہ میں جمع کر دیا جائے گا، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اے نبی آپ کا رب بھی آ جائے گا اور فرشتے بھی رب کے ساتھ آ جائیں گے صف در صف۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور جہنم اس روز لائی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس روز انسان چیتے گا۔ بڑا پیارا ترجمہ کیا شاہ عبد القادر نے رحمۃ اللہ علیہ۔ اس روز انسان یاد کرے گا کہ میں کیا کرتا رہا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں نے کیا کیا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اب اس کے یاد کرنے کا کیا فائدہ؟
دنیا میں یاد کرتا، اپنی اصلاح کر لیتا تو فائدہ ہو جاتا، اب یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ یقول، اس روز انسان بڑی حسرت سے کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے میری خرابی، کاش کہ میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ میں دنیا میں ہی لگا رہا، دنیا بناتا رہا، میں نے آخرت کی فکر نہیں کی، کوئی تیاری نہیں کی۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے جو ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے میری خرابی، کاش کہ میں نے اصل زندگی کے لیے کچھ نیکیاں، کچھ صدقہ و خیرات بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس روز اس کو جیسا عذاب اللہ دے گا ایسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور جس طرح سے اس کو اللہ باندھے گا ایسے اور کوئی نہیں باندھ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس کے برعکس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو پوری طرح سے مطمئن ہے کہ میں نے اپنی زندگی اچھے کاموں میں لگائی، شاد اما زندگی خیش کے کار کردم، میں خوش ہوں اس زندگی سے جو میں نے گزاری، میں نے وہ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ جان جو پوری طرح سے مطمئن ہوگی اپنی زندگی کی کاوشوں پر، اپنی زندگی کی ترجیحات پر، ارجعی الی ربک، اے جان تو لوٹ آ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب راضی ہے، اللہ نے تجھے وہ کچھ دیا ہے کہ تو خوش ہو گئی ہے، مرضیہ، اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، وہ تجھ سے خوش ہے۔ فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البلد۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، اور اے نبی آپ اس شہر میں آج حلال کر لیے گئے ہیں، آپ پر ہر طرح کا ظلم و ستم اس شہر میں توڑا جا رہا ہے، آپ پر عین سجدے کی حالت میں اوجری ڈال دی گئی ہے، آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر کھینچا گیا ہے، آپ کو اتنا مجروح کیا گیا ہے کہ آپ گر کر بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اے نبی آج اس شہر میں آپ کو حلال کر لیا گیا ہے۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور قسم ہے بیٹے کی، اس کی وجہ سے بھی انسان کو بڑی مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ بہت سارے دکھ انسان کے اولاد کی وجہ سے ہوتے ہیں، اولاد کی دکھی اور بیماری، اولاد کی شادی کے مسائل، اولاد کی معاش اور نوکری، خدا نخواستہ اولاد اگر نالائق ہو تو اور زیادہ دکھ، بچی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے، پریشان کر رہے سسرال والے تو ایسے ایسے دکھ۔ تو قسم ہے باپ کی اور قسم ہے اولاد کی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ قید حیات و بند موت، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ بشر پہلو میں دل رکھتا ہے جب تک اسے دنیا کا غم کھانا پڑے گا، تو دنیا میں تو بڑے غم ہیں۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، اور کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی اور ہستی اختیار نہیں رکھتی؟ وہ شتر بے مہار ہے جو مرضی کرتا رہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا ہے۔ ابو جہل کہتا تھا کہ میں نے حاجوں کی خدمت کے لیے ڈھیروں مال خرچ کیا ہے، کیا یہ میرا مال ایسے ضائع ہو جائے گا، مجھے اس کا بدلہ نہیں ملے گا؟ فرمایا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں؟ ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ آنکھیں اس لیے دی تھی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتا، اللہ کی معرفت حاصل کرتا۔ ہونٹ اور زبان اس لیے دیے تھے تاکہ ان کے ذریعے سے حق کو قبول کرتا، حق کا اعتراف کرتا۔ لیکن یہ ہے کہ اس نے ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دو واضح راستوں کی ہدایت دے دی تھی۔ یہ راستہ نیکی کا ہے، اللہ کی قربت کا ہے، اور یہ راستہ بدی کا ہے، اللہ سے کو دراز کرنے والا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن وہ ایک گھاٹی کو عبور نہ کر سکا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، ایک غلام کی گردن آزاد کرانا۔ ابو جہل بدبخت نے کھانے کھلائے ہیں سرداروں کو ناموری کے لیے،
لیکن چپکے سے جا کر کسی غلام کو آزاد کرا دینا، اس کے مالک کو پیسے دے دینا، اس میں ناموری نہیں ہوتی، اس میں کوئی شہرت نہیں ہوتی، یہ کام اس نے نہیں کیا۔ نیکی کا کام یہ ہے کسی غلام کی گردن آزاد کرانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا ایسے دن کھانا کھلانا جو کہ بھوک کا دن ہو، قحط پڑا ہوا ہو، خوراک کی قلت ہو، ایسے میں کسی دوسرے بھائی کو بھی اپنے کھانے میں شریک کر لینا۔ یتیماً ذا مقربتن، ایسے یتیم کی مدد کرنا جو قرابت دار بھی ہو، او مسکیناً ذا متربہ، یا ایسے محتاج کی مدد کرنا جو بیچارہ خاک میں ڈل رہا ہو۔ غریبوں کی مدد کریں گے تو ناموری نہیں ہوگی، پیسے والوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے انہی کی دعوتیں ہو رہی ہیں۔ ثم کان من الذین آمنوا، اب وہ ہوا ان لوگوں میں سے جو کہ ایمان لائے۔ ایمان اسی وقت آئے گا جب کہ انسان پہلے دل سے مال کی محبت کو نکالے گا۔ سورہ حدید میں یہ مضمون آ چکا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو پہلے اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی کے لیے مستحقین پر مال خرچ کرو۔ ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر وہ ہوا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور پھر انہوں نے باہم ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی، ڈٹے رہنے کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کی بھائی چارے کی۔ سورہ عصر میں آیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہاں پہ تواصوا بالحق کے بجائے وتواصوا بالمرحمہ۔ تواصوا بالحق کیوں ہونا چاہیے؟ ہمدردی کی وجہ سے دوسرے بھائی کو کیوں حق کی تبلیغ کریں تاکہ دوسرا بھائی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تو تواصی بالحق کی روح ہے مرحمہ، ہمدردی، محبت۔ فرمایا اس نے صبر کی تلقین کی، اور اس نے ایک دوسرے کو بھائی چارے کی، محبت کی، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، جو لوگ یہ کریں گے وہ ہیں دائیں ہاتھ والے۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہیں بائیں ہاتھ والے جن کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ علیہم نار موصدہ، یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جن پر آگ کو مون دیا جائے گا، یعنی آگ میں ڈالنے کے بعد اوپر سے جہنم کو بند کر دیا جائے گا تاکہ آگ کی تپش اندر رہے، آگ کی تپش میں کوئی کمی نہ ہو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ سورۃ الشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی چڑھتی ہوئی دھوپ کی۔ والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ تلا یتلو، تلاوت کرنا، تلاوت کا مفہوم یہاں سے واضح ہوتا ہے۔ چاند سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، سورج سے ضیاء پاتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس روشنی کو اہل زمین کے اوپر پھینک دیتا ہے، منعکس کرتا ہے۔ یہ ہے تلاوت کا اصل مفہوم، قرآن کی پیروی کرنا، قرآن سے ہدایت اور فیض لینا، اور وہ فیض لینے کے بعد دوسروں کو منتقل کرنا۔ اس قدر جامع اصطلاح ہے تلاوت کی۔ قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی اور جیسے کہ اس کو روشن کیا۔ واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی اور جیسے کہ اس کو ڈھانپ دیا، اندھیرے سے اس کو سیاہ کر دیا۔ والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اس کو بنایا۔ والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور جیسے کہ اس کو بچھایا۔ ونفس وما سواہا، اور قسم ہے نفس کی اور جیسے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنوارا۔ کیسے سنوارا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو الہام کر دیا اس کا فسق و فجور بھی، اس کا تقویٰ بھی۔ انسان جانتا ہے نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، نیکی بدی کی پہچان اللہ نے انسان کو کرا دی۔ قد افلح من زکاہا، اب ساری قسمیں کھانے کے بعد نتیجہ کیا ہے، کانٹے کی بات کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے کہ نفس کا تزکیہ کیا، جس نے کہ نفس سے نافرمانیوں کو نکالا اور اس میں نیکیوں کو پروان چڑھایا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے کہ اس کو دفن کر دیا۔ کس کو دفن کر دیا؟ روح کو دفن کر دیا۔ روح وہی اصل میں
انسان کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھتی ہے۔ فسق و فجور اور تقوی، اس کی ساری معرفت روح کی وجہ سے، روح اللہ کے پاس سے آئی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے سکون ملتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اسے خوشی ہوتی ہے۔ وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے خاکی وجود میں روح کو دفن کر دیا، خاکی وجود کا اتنا خیال رکھا کہ اسی کی بس خدمت میں لگا رہا، روح کے تقاضوں کو بھول گیا۔ کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، اذ انبعث اشقاہا، جبکہ ان میں سے ایک انتہائی بدبخت شخص اٹھا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، معجزے سے پیدا ہوئی ہے، اس کی پانی پینے کی باری ہے، اس کو نہ مارنا۔ فکذبوا، تو انہوں نے جھٹلایا رسول کی بات کو، فعقروہا، اور اس بدبخت شخص نے جو کھڑا ہوا تھا اس نے لوگوں کے کہنے پر لوگوں سے مل کے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ فدمدم علیہم ربہم، تو ان کا رب ان پر ٹوٹ پڑا، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا، اور ان کے رب نے ان کی قوم کو ملیا میٹ کر دیا، برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور وہ کسی بدلے سے ڈرتا نہیں ہے، کوئی آ کے اللہ سے بدلہ بھی لے لے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير